السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا۔ صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑا جو سرمایہ ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اعمال صالحہ کے ذریعے یہ ہر ایمان والے کی یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ جس دور میں جس زمانے میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اس کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، سب سے بڑا جو چیلنج ہے، وہ ہمارے ایمان کی حفاظت کا ہے کہ ہم اور ہماری نسلیں ایمان کی حفاظت میں محفوظ رہیں۔ اس کے لیے قرآن پاک میں ہدایات ہیں، خاص طور پر قیامت کے قریب جو زمانہ آئے گا، آنے والا ہے، اس دور میں جو فتنے آنے والے ہیں، ان فتنوں سے کیسے ہمارے ایمان کی حفاظت ہو، پچھلے واقعات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری رہبری فرمائی ہے۔ جسے گزشتہ سورہ کہف کا ایک واقعہ میں نے عرض کیا، اسی طرح دوسرا ایک واقعہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو سمجھایا ہے۔ انسان جو بنا ہے وہ دو چیزوں سے بنا ہے، ایک روح سے بنا ہے، ایک مادے سے بنا ہے۔ چار بڑے عناصر ہیں جو مادیت کے چار بڑے عناصر ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کر کے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ آگ ہے، مٹی ہے، ہوا ہے، پانی ہے، اور ہر عنصر کی، ہر چیز کی خصوصیت ہے۔ تو مادیت ہے، ایک طرف روحانیت ہے، ان دونوں کا مجموعہ ہے انسان۔ جب مادیت غالب آتی ہے، مادیت والا مزاج جب بڑھ جاتا ہے، تو وہ انسان فتنوں سے متاثر ہوتا ہے اور فتنوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے روحانیت والا نظام اللہ نے عطا فرمایا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، فرمایا دیکھیں انسان چار عناصر سے پیدا ہوا ہے۔ اس کے اندر آگ ہے، آگ سے پیدا ہوا، آگ کی خصوصیت اس کے اندر ہے، اور آگ کا مزاج یہ ہے کہ تعلی، تکبر، بڑائی، اونچا ہونا، یہ آگ کا مزاج ہے۔ جہاں آگ ہوتی ہے آپ دیکھیں وہ آگ اونچائی کی طرف جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق میں یہ عنصر بھی رکھا ہے۔ یہ قابو میں کیسے آئے؟ اس کے لیے نماز جیسی عظیم الشان عبادت کا عمل دیا ہے کہ نماز والے مزاج سے یہ بڑائی کا، یہ تکبر کا مزاج قابو میں آتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے انسان کی تخلیق میں مٹی ہے۔ مٹی کی بے شمار خصوصیات ہیں۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے بخل ہے، کنجوسی ہے۔ وہ ایسے کہ جیسے زمین کے اندر بے شمار خزانے ہیں، لیکن زمین جو ہے اپنے خزانوں کو کھول کر نہیں بتاتی۔ جب تک کہ اس پر مشقت سے محنت نہ کی جائے، وہ اپنے خزانوں کو سامنے نہیں دیتی۔ تو انسان کا بھی یہی مزاج ہے، اس کے اندر بخل ہے، کنجوسی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ والی عبادت کا نظام دیا، اور زکوٰۃ کے ذریعے سے یہ کمزوری، یہ چیز کو جو ہے نا کنٹرول میں رکھے۔ اور تیسری جو چیز ہے، پانی سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ پانی کی بے شمار خصوصیات ہیں، اس میں ایک خصوصیت ہے پھیلنا۔
لالچ، حرص، یعنی ایک گلاس پانی اگر نیچے زمین پر گر جائے وہ پھیل جاتا ہے۔ بڑھنا، پھیلنا، حرص، لالچ، یہ پانی کی خصوصیت ہے۔ تو انسان کے اندر بھی لالچ ہے، حرص ہے۔ یہ کیسے قابو میں آئے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزوں کا نظام دیا۔ دیکھیے 4 بڑے جو فرائض ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ انسان کے اندر جو مادہ ہے، مادیت کا مزاج ہے، اس کو قابو میں لانے کے لیے، اس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے یہ عبادت والا نظام اللہ نے عطا فرمایا۔ صرف یہی نہیں، بہت سے مقاصد ہیں، اس میں ایک مقصد یہ بھی ہے، جیسے انسان کا مزاج ہے امتیازی شان کے ساتھ رہنا۔ امتیازی شان کا مطلب یہ ہے کہ میں ممتاز بنوں، میں خاص بن کر رہوں، بس میں ہی میں رہوں، جس کو سمجھایا حضرت نے بڑی عجیب مثال سے۔ ایک مرتبہ ایک مچھر نے جو ہے عدالت میں مقدمہ دائر کیا، کہا کہ دیکھو میں جو ہے کسی انسان کا خون پینے کے لیے جاتا ہوں، ہوا آتی ہے تو مجھے اڑا دیتی ہے۔ تو قاضی نے کہا جب تک کہ ہم ہوا کی بات نہ سنیں فیصلہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ہوا کو حکم دیا کہ آپ عدالت میں حاضر ہو جائیں۔ جیسے ہی وہ ہوا آئی مچھر اڑنے لگا۔ تو قاضی نے کہا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ مسئلہ تو یہی ہے، مسئلہ تو یہی ہے، تو ہوا آئے تو مچھر اڑ جائے۔ تو انسان کے مزاج میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہوا سے بھی پیدا کیا، تو یہ انسان میں ہی میں رہوں، میں ہی رہوں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حج جیسی عبادت کا نظام دیا کہ حج میں کیا ہے، سب کے ساتھ مل کر رہو، ایک لباس میں رہو، ایک بول بولو، ایک جگہ رہو، ایک عمل کرو، تاکہ تمہارے اندر یہ عمومیت والا مزاج آئے۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مثال دے کر سمجھایا کہ انسان جو ہے 2 چیزوں سے بنا ہے، ایک مادیت، مادے سے، دوسرا روح سے۔ تو مادیت جب بڑھ جاتی ہے، بے قابو ہو جاتی ہے، بگاڑ آ جاتا ہے، اور خاص طور پر آنے والے دور میں مادیت کا غلبہ رہے گا، میٹیریلزم کا غلبہ رہے گا۔ آدمی ہمیشہ سوچے گا مال، دولت، طاقت، عہدہ، بس یہی چیزیں سوچتے رہے، اور اس پر اعتماد، اس پر کنٹرول، اس پر یقین بن جائے گا، میری زندگی اسی پر بنے گی، میری زندگی یہی ہے، مال میری زندگی کا مقصد ہے، کیونکہ میرے مسائل کا حل مال ہے، میرے مسائل کا حل دولت ہے، کس طرح اس کو کماؤں، کیسے اس کو حاصل کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فتنے سے بچانے کے لیے ہمیں یہ سمجھایا اصل جو نعمت ہے وہ ایمان ہے، اصل جو نعمت ہے وہ اعمال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ واقعہ سنا رہے، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ یہ واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا، تو اس واقعے کے اندر دیکھیے ایک ایک چیز غور کریں۔ سب سے پہلی چیز 2 شخصوں کا واقعہ ہے، یہ اصل میں 2 پرسنالٹی ہیں، 2 شخصیتیں ہیں۔ آخری دور میں انسانیت 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، 2 حصوں میں تقسیم ہوگی۔ ایک حصہ وہ ہوگا جس کا اعتماد اور جس کا یقین مال و دولت پر ہوگا، ایک وہ ہے جس کا یقین اور جس کا اندر سے توکل ایمان اور اعمال پر ہوگا۔ 2 حصوں میں۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلی بات یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال و دولت کی اگر نعمت دی ہے، وہ اللہ کا انعام سمجھے، وہ اللہ کی نعمت سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ تقسیم اللہ نے 2 وجہ سے کیا ہے۔ یہ تقسیم کیوں ہے کہ بھئی کہ ایک آدمی کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، اچھے حالات ہیں، ایک آدمی کے پاس کمزور حالات ہیں، ناگوار، کم ہے اس کے پاس دنیا، کیوں ہے؟ 2 وجہ قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمائی۔ سب سے پہلی وجہ امتحان کے لیے۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے، کسی کے پاس اگر دولت ہے وہ اترائے نہیں، کسی کے پاس دولت کم ہے وہ تنگ دل نہ ہو، چھوٹا دل نہ کرے، کیونکہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے، گزر جائے گی،
کسی کے پاس ہے تو وہ اترائے نہیں، کیونکہ 4 دن کی چاندنی ہے، 2 گھڑی کی دھوپ ہے، جیسے دھوپ جیسے غائب ہوتی ہے، دولتیں حکومتیں اسی طرح غائب ہو جاتی ہیں۔ تو لہذا نعمت کے ملنے کے بعد مزاج کے اندر گھمنڈ نہ ہو، غرور پیدا نہ ہو، تکبر اور بڑائی پیدا نہ ہو، یہ چیز، کیونکہ اس سے کیا ہے، فتنوں سے متاثر ہونے کا راستہ کھل جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ سنائیے آپ اپنی امت کو، تاکہ لوگوں کے سامنے یہ حقیقت کھل کر آ جائے، ایمان اور اعمال کی طاقت اور یہ سرمایہ کتنا اہم ہے۔ اور دوسرا، جس شخص کا یقین کی بات ہو رہی ہے، کمانے کی بات نہیں ہو رہی۔ دیکھیے آپ یہ چیز مت سوچیں کہ دنیا کمانے سے، دنیا حاصل کرنے سے، دنیا کو بنانے سے اسلام نے منع کیا۔ یہ بات اصل میں کیا ہے، پوری کی پوری بات یہ یقین کی بات ہے، کیونکہ فتنے جو ہوتے نا، وہ فتنے دلوں پر اترتے ہیں۔ تعرض الفتن علی القلوب عودا عودا کالحصیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے آخری دور میں دلوں پر اتریں گے، اور ایمان کی جگہ دل ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ فتنے آنے والے ہیں جو فتنے ایمان کو متاثر کرتے ہیں۔ مسئلہ کمانے سے نہیں ہے، آدمی ملینر بنے، آدمی جتنا چاہے کمائے، وہ اس کی مقدر کا مل کر رہے گا۔ بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ اس کا تعلق کہاں سے ہے، میرے یقین کا تعلق کہاں۔ مادہ پرست کسے کہتے ہیں؟ میٹیریلزم کیا ہے؟ اس کا یقین دولت پر ہے، اس کا اعتماد دولت پر ہے، اور دولتوں کی وجہ سے، مال کی وجہ سے اس کا مزاج جو ہے گھمنڈ اور غرور کا بن گیا۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے یہ بتا رہے ہیں، یہ نہیں کرو۔ آپ دیکھیں، ایک وہ شخص ہے جس کے پاس دنیا کیسی تھی، اس کے پاس بہترین قسم کے باغات تھے، وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، کھجور کے درخت جو ہے نا، ان انگور کے باغات کو گھیرے ہوئے تھے، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، کھیتیاں تھی اس کے پاس، کھیتیاں تھی، اور پھر ہم نے ان باغات کے لیے پانی کی ضرورت ہے تو پانی کے لیے وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، ہم نے جو ہے دریا، نہریں بہا دی تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی اس کے پاس۔ اور اس کے پاس عجیب وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، کیش تھا اس کے پاس، سب کچھ۔ یعنی سوچیں ایک آدمی کے پاس ایسی دولت ہو، باغات ہو، باغ کی ضرورت کے لیے پانی ہے، اور اس کے پاس ایکسٹرا جو ہے نا ایک کیش بھی ہے، سب کچھ سیونگ، کسی چیز کی کمی نہیں۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ۔ اب جو آدمی مادہ پرست ہوتا ہے، جس کا جو فتنے سے متاثر ہوتا ہے، اس کا مزاج اور اس کی طبیعت کس طرف چلنے لگتی ہے، وہ بتا رہے ہیں۔ وہ جو ہے نا کیا ہوا، اب وہ جو ہے جب اتنی نعمتیں ملی اس کو، اسی لیے جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انکم علی بینۃ من ربکم ما لم تظہر فیکم سکرتان، اللہ کی مددیں تمہارے ساتھ شامل حال رہیں گی جب تک کہ 2 نشے تمہارے اندر ظاہر نہ ہوں گے۔ اللہ کی مددوں میں تم رہو گے، انکم علی بینۃ من ربکم، تمہارے پروردگار کی تائید تمہارے ہر عمل میں، ہر کام میں رہے گی، جب تک کہ 2 نشے، نشہ فرمانے، سکر کہتے ہیں عربی میں نشہ کو، 2 نشے تم پر، ایک سکرۃ الجہل، ایک جہالت کا نشہ۔ جہالت کا نشہ کیا ہے؟ جاہل کو جاہل ہونا سمجھ میں نہیں آئے گا، جس چیز کو علم سمجھ رہا ہے وہ جہالت ہوگی۔ سوچیں، جس چیز کو علم سمجھ رہا ہوں وہ جہالت۔ علم کیا ہے؟ علم وہ ہے جو اللہ سے جوڑ دے، علم وہ ہے جو علیم سے جوڑ دے۔ علیم اللہ کی صفت ہے۔ جیسا میں نے گزشتہ جمعہ یہ بات عرض کی کہ اس وقت باطل کی کوشش یہی ہے کس طرح ہمارا اور ہماری نسلوں کا تعلق اللہ سے کٹے۔ بالکل اس واقعے کی روشنی میں بھی یہی ہے، کس طرح ہمارے دلوں سے اللہ کا یقین نکالے اور مال کا یقین دل میں لائے۔ میں نماز پڑھوں، میں روزہ رکھوں، اعمال اپنی جگہ ہیں، مسئلہ صرف یہ ہے کہ یقین کا، کیونکہ آخری دور کا جو فتنہ ہے وہ ایمان کو متاثر کرنے والا ہے۔ نماز بڑی اچھی،
روزے اچھے، تہجد اچھی، تلاوت اچھی، عمرے سب اچھے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ آدمی ذرا جائزہ لے، وہ فتنہ میرے ایمان اور یقین کو متاثر کرنے والا ہے، یہ فتنے میں نہیں آؤں۔ اسی لیے بار بار ہمیں یہ کہا گیا، ہم جو ہے نا اللہ کی ذات پر یقین ہمارا مضبوط ہے۔ جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرو، اپنے ایمان کو ریفریش کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے، سکرہ کسے کہتے ہیں؟ نشہ۔ نشہ جب آدمی کو ہوتا ہے، ایک عقل پر دوسری چیز سوار ہو جاتی ہے۔ دوسری جو چیز ہے، جو آدمی نشے میں ہوتا ہے، ہر چیز اس کو الٹی نظر آتی ہے، ہر حقیقت سے دوسری چیز نظر آتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہوگا بعض مرتبہ شرابی شراب میں ہوتا ہے، نشے میں، وہ فقیر ہوتا ہے لیکن اپنے کو بادشاہ تصور کرتا ہے، کہیں جو ہے بالکل گاربیج کی طرح، گاربیج کے پاس پڑا ہوا رہتا ہے، لیکن وہ تصور میں رہتا ہے کہ میں اس وقت دریائے دجلہ کے پاس گھوم رہا ہوں۔ یہ کیوں ہے؟ کوئی اور چیز لیکن الٹی چیز نظر آ رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ نشہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے، جہالت کا نشہ، اور دوسری چیز وسکرۃ حب العیش، مال و دولت اور عیش و عشرت کا نشہ، یہ نشہ چڑھنے نہیں دینا ہے۔ جب یہ نشہ چڑھتا ہے تو پھر اس کے بعد حقیقت سے آدمی بے خبر ہو جاتا ہے، سکرت۔ اسی لیے صحابہ نے پوچھا علاج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا علاج لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ ایک مختصر سا جملہ، یہ لا الہ الا اللہ یہ سارے فتنوں کا علاج ہے۔ مطلب یہ ہے میں اپنے اور اپنے یقین کے، ایمان کے یقین کے فکر کروں، میں اس کو میں بناؤں۔ دیکھیں اتنا مضبوط ایک آدمی معیشت کے اعتبار سے، اب وہ جب وہ اس میں رہا تو اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا۔ کیا جملہ تھا اس کا؟ اس نے ایک جملہ یہ کہا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، یہ جملہ نکلا، انا اکثر من، میں مال کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے سب سے زیادہ پاورفل، میرے پاس پاور ہے، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس دولت ہے، انا اکثر منک مالا واعز نفرا۔ یہ جو بڑا بول ہے نا، یہ بڑا خطرناک، بڑا بول تو اللہ کو پسند ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ آگے اس کا علاج بتایا، اگر کبھی اللہ تعالیٰ اچھے حالات میں رکھے اور اچھے حالات میں کبھی زبان سے یا اپنے برتاؤ سے بڑائی ظاہر ہو رہی ہو، فوراً اس کا علاج کرنا ہے۔ وہ علاج خود اس صورت میں بتایا۔ وہ علاج کیا ہے؟ ہمیشہ آدمی اپنی حقیقت کو غور کر لے، اپنی اصلیت کو یاد کرے۔ جیسے یاد، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا۔ جانتے ہیں میری حقیقت کیا ہے؟ جانتے ہو آپ کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اس کی زبان سے کہلوا رہے ہیں، مٹی سے بنے ہیں، ناپاک قطرے سے اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے تمہیں بنایا ہے۔ کوئی یعنی بڑائی کا، بڑے بول کا کوئی تصور ہمارے پاس نہیں ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنا تعارف ہی اس طرح کروایا کہ میری ابتدا تو ناپاک قطرے سے ہے اور انتہا تو میں مردہ ہونے والا ہوں، درمیان میں تو جو ہے کیا ہوں؟ درمیان میں گندگیوں کو لے کر چل پھر رہا ہوں۔ اب رہی بات میری قیمت کی، فَإِن ثَقُلَتْ مَوَازِينِي فَأَنَا كَرِيمٌ، قیامت کے دن اللہ مجھے کہہ دے تو کامیاب، میں عزت والا۔ وَإِن خَفَّتْ مَوَازِينِي فَأَنَا لَئِيمٌ، اگر قیامت کے دن میرا عمل ہلکا پڑ جائے، میرے سے بڑا ناکام کوئی نہیں۔ تو یہ چیز جو ہے نا، یہ آدمی کو کہ علاج ہے کہ حضور قرآن پاک میں اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، کس کا علاج؟ جس اگر زبان سے کبھی یا برتاؤ سے اگر کبھی چیز نکلے تو فوراً اس کی زبان سے انا اکثر منک مالا واعز نفرا۔ وہ جو صاحب تھے، جن کے پاس ایمان تھا، جن کے پاس عمل تھا، انہوں نے کہا ولولا ودخل جنتہ وهو ظالم لنفسه۔ بعض مرتبہ آدمی یہ ایسی چیزیں کر کے اپنے اوپر ظلم کر لیتا ہے، اپنے اوپر زیادتی کر لیا۔ وہ زیادتی آگے اللہ بتا رہے ہیں، وہ زیادتی میں بتاؤں کیا ہے؟
وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. یہ ہے ظلم. آدمی کبھی کسی پر بول، کسی پر برتاؤ سے زیادتی کر لیتا ہے، اس زیادتی سے اس کی ساری معیشت اس کے سامنے سے جو ہے نا تباہ ہوتی ہے. ہم نے اس کے ثمر، وکان لہ ثمر، واقعہ شروع ہو رہا، اس کے پاس سرمایہ تھا، سرمایہ اللہ کہہ رہے ہیں. اب اسی سرمایہ کا وبال دیکھیں، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، ہم نے ایسا اسے پکڑا کہ کہیں سے نکلنے کا جو ہے نا اسے راستہ نہیں ملا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ، ایسا ہم نے پکڑا اسے کہیں سے وہ باہر نکل نہیں پا رہا تھا. پوری کی پوری دولت ٹٹیوں پر پڑی ہوئی تھی، باغ تباہ ہو گیا. اصبح يقلب كفيه على ما انفق فيه وهي خاوية. تو وہ آدمی سے انہوں نے نصیحت کی، دیکھو ہمیشہ کہو، کیا کہو، قلت ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ. سورہ کہف کے اندر اگر ہم دیکھیں دو جملے بار بار آتے ہیں، دو جملے بار بار نہیں، ایک بار. ایک ہے انشاء اللہ، ایک ہے ما شاء اللہ. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. ایک اور جملہ ہے جو یہاں پر ہے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ. یہ ہماری زبان پر یہ چیز ہو، یقین کے ساتھ ہو. یہ جملے اتنے آسان ہیں، غیر مسلم بھی کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، انشاء اللہ، یعنی کہہ دیتے ہیں. ہاں، اور کہاں نہیں، جہاں نہیں کہنا چاہیے وہاں بھی کہہ دیتے ہیں. ہاں، سمجھ گئے ہوں گے پھر، ہے نا، اللہ کا نام. لیکن یہ دو چیزیں اگر غور کریں، مادیت کی جڑوں کو ختم کرنے کی بنیاد ہیں یہ دو چیزیں. مختصر الفاظ میں عرض کروں، دیکھیے انسان کوئی بھی کام کرتا ہے اس کے لیے تدبیر، پلاننگ، کوشش کرتا ہے. یہ حکم ہے، ہمیں تدبیریں اختیار کرنے سے منع نہیں کیا. پوری کوشش کریں، پوری تدبیر کریں، پلاننگ کریں. نماز پوری پلاننگ کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ اکبر سے سلام تک. لیکن ایک چیز ہے، اپنی تدبیر پر اتنا اعتماد، اتنا بھروسہ، اس پر مزاج بڑائی کا، غرور کا آ جائے اور اللہ نظروں سے ہٹ جائے، پھر یہ تباہی ہے. یہ ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. پوری کوشش کرنا ہے، پوری تدبیر کرنا ہے، پورا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اللہ کو پہچانا میرے ارادوں کے ٹوٹنے پر. آدمی میں ویکینڈ میں کچھ کرنا ہے، مجھے وہاں جانا ہے، ان سے ملنا ہے، لیکن صبح ہوئی تو کچھ اور ہو رہا ہے. عرفت ربی بفسخ العزائم، مشیت اللہ کی چلتی ہے، اللہ کا چاہا ہوتا ہے، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. ولا تقول، قرآن پاک میں دیکھیں سورہ بقرہ میں انشاء اللہ، وہ مقتول کا نام کیا ہے تو ذرا پتا تو کریں. اب جو ہے نا وہ آیت اتر رہی ہیں، گائے یہ کرو، گائے ایسی کلر کی ہو، ایسے رنگ کی ہو، ایسی صفت کی ہو. آخر میں انہوں نے کہا انشاء اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے یہ بنی اسرائیل اگر انشاءاللہ نہیں کہتے قیامت تک ان کو جو ہے نا ان کے مقتول کا نام کا پتہ نہیں چلتا. یہ انشاءاللہ کی برکت. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. اس واقعے میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبان سے انشاءاللہ کا لفظ بھول سے چھوٹ گیا. کتنا بڑا واقعہ ہو. تو انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے؟ آدمی پوری پلاننگ کرے، کوشش کرے، اعتماد، توکل اللہ پر ہو. دوسری جو چیز ہے وہ ہے جب آدمی کسی چیز کو اچیو کرتا ہے، حاصل کر لیتا ہے، پھر وہاں بھی بہت چانسز ہیں کہ وہاں پہ بھی آدمی کے اندر مادیت بڑھ جائے کہ میں نے کیا، یہ میرے سے ہوا ہے. نہیں سمجھ رہے؟ آج دیکھیے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی چیز کو حاصل کرتے آپ بندگی بڑھ جاتی تھی آپ کی. مکہ فتح ہو رہا ہے، سر جھکا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ایک مرتبہ اسلام میں لوگ داخل ہوئے، سجدے میں چلے گئے آپ. انہیں ہر کامیابی کے موقع پر، کیونکہ یہ بڑا خطرناک موڑ ہوتا ہے جب انسان کسی چیز کو حاصل کرتا ہے، اس موقع پر اس کے بگڑنے کے مزاج رہتے ہیں. اس وقت کہو ماشاء اللہ،
ماشاء اللہ، یہ میرا فن نہیں، یہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرا کوئی حق نہیں، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہوا ہے۔ جب یہ مزاج ہمارا بنے گا، سوچ سمجھ کر کہنا انشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی کوئی چیز ہمیں حاصل ہو گئی، اچیو ہو گئی، ہم نے اس کو پا لیا، ہم نے اس مقصد کو لے لیا، اب کہیں ماشاءاللہ یہ تو اللہ کے چاہنے سے ہوا ہے، یہ تو اللہ کے فضل سے ہوا ہے، یہ تو اللہ کے کرم سے ہوا ہے۔ یہ تو جو ہے نا، یہ دو مفسرین لکھتے ہیں پورے سورہ کہف کی روح جو ہے نا یہ دو جملے ہیں، اور یہ دو جملے مادیت اور میٹیریلزم کو جو ہے نا اس کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے ہیں، جو اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ کیونکہ اس دور کا فتنہ کیا ہے؟ مال معبود بنے گا، مال کو جو ہے نا اپنا معبود بنائیں گے، میرے مال سے ہوگا، اس کے بغیر۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعیس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد الخمیسہ، تعیسہ برباد ہو جائے گا وہ شخص، عبد الدینار دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، لباس کا بندہ۔ کیا مطلب؟ ایک وقت ایسا آئے گا آدمی مال، دولت، لباس، یہی چیز کو جو ہے نا اپنی زندگی کے معیار کو بنائے گا، بھئی یہی چیز ہے اصل چیز، اور اسی کو سامنے رکھ کر چلے گا۔ فرمایا وہ چیز تباہی کا دور ہے۔ تو کیسے اس کو اپنے آپ کو نکالا جائے، یہ واقعہ بتا رہے ہیں اس میں۔ سب سے پہلے ایک بات، اللہ کی طرف سے اگر کوئی نعمت ملی ہے فوراً یہ سمجھے یہ اللہ کی طرف سے بطور امتحان کے مجھے ملی ہے، اور اس نعمت کے ذریعے سے میرے مزاج میں کبھی گھمنڈ، غرور، تکبر نہ آئے، بلکہ بندگی آئے، عبدیت آئے۔ جب بھی میں کوئی کام کروں، تیسرا، جب بھی میں کوئی کام کروں پوری تدبیروں کے باوجود، سب کچھ کوششوں کے ساتھ، میرا اندر سے یقین ہو اللہ چاہے گا تو ہوگا، اور جب میں اس چیز کو حاصل کر لوں، چوتھی بات یہ ہے فوراً دل میں کہوں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، میری طاقت، میری قوت، میرا کچھ نہیں تھا، یہ اللہ کے کرم سے، اس کے فضل سے ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔